بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں منا بھائی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذیشان۔ دوستو، پاکستانی جاسوس سرفروش کی کہانی سلسلے کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس موقع پر میں نے مداخلت مناسب سمجھی۔ تسی صحیح آخدے ہو بنواری جی، اے مسلے مہا کائر نے بس فلمی جنانیاں نال ٹائم پاس کرن آیا ہویا ہے ٹولا۔ بنواری نے تو میری مداخلت کی کوئی خاص پذیرائی نہیں کی، البتہ سوامی میری بات سن کر خوش ہو گیا۔ اس نے گرم جوشی سے میری رائے کی تائید کی۔ اسے مزید خوش کرنے کے لیے میں نے ہندوستان ٹائمز اور ویک جاگرن کی ایک کاپی بھی خرید لی۔ میں اس تمام وقت میں سفارت خانے کا مسلسل جائزہ لیتا رہا تھا۔ اچانک میرا دل زور سے دھڑکا۔ ہمارے پاس سے گزرنے والی ایک گاڑی کی اوپری سیٹ پر موجود شخص کی شکل و صورت اور حلیہ بالکل مجھے وہی لگا تھا جو مجھے کراچی میں ذہن نشین کرایا گیا تھا۔ وہ گاڑی میری توقع کے عین مطابق سفارت خانے کے مرکزی دروازے کے سامنے رکی اور ڈرائیور نے اتر کر گاڑی کا اوپری دروازہ کھولا۔ لگ بھگ 40 سال کے وہ لمبے تڑنگے اور وجیح و شکیل صاحب، جن کا نام ہم اختر خان فرض کر لیتے ہیں، گاڑی سے اترے اور سفارت خانے میں داخل ہو گئے۔ ڈرائیور نے دوبارہ سٹیئرنگ سنبھالا اور گاڑی کو سفارت خانے کے بغل میں واقع ایک گیٹ سے اندر لے گیا۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی انفو بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ تبھی میں نے ایک عجیب بات محسوس کی۔ میری طرح سوامی کی نظریں بھی اس گاڑی اور اس میں آنے والے اختر صاحب کی نقل و حرکت پر جمی رہی تھیں، تاہم وہ بظاہر بنواری جی سے پوری دل جمعی سے باتیں کر رہا تھا۔ جلد ہی بنواری جی وہاں سے چل دیے اور سوامی نے بھی مجھے نظر انداز کر کے دوبارہ کتاب اٹھا لی۔ اس دوران میں ویسپا اسکوٹر پر سوار پختہ عمر کا ایک کالا بجنگ شخص پتھارے کے پاس آیا۔ سوامی نے شناسا نظروں سے اسے دیکھا اور پرجوش لہجے میں مخاطب ہوا۔ کیا حال ہے الوک جی؟ تمہاری پھٹپٹی تو تنگ نہیں کر رہی؟ تم کو کتنی بار بولا ہے سوامی، ہمارا پرنسس کو اس ڈرٹی نام سے نہ بلاؤ، یہ ویسپا ہے، ورلڈ بیسٹ اسکوٹر۔ ان کالے صاحب نے غصیلے لہجے میں تنبیہ کی۔ اس کا بولنے کا انداز سے اسے جنوبی ہندوستان کا باسی بتا رہا تھا۔ سوامی نے فوراً دفاعی لہجہ اختیار کر لیا۔ تم تو ناراض ہو گئے الوک بابو، چلو اب کے پھٹپٹی نہیں پکاروں گا اس کو، یہ تو بتاؤ میرے لیے کوئی خاص خبر تو نہیں؟ الوک نے اس کی معذرت قبول کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، سب روٹین تھا۔ مجھے ان کی گفتگو کا مفہوم اس وقت سمجھ میں نہیں آیا۔ تھوڑی سی گپ شپ کے بعد الوک اپنے اسکوٹر پر وہاں سے چل دیا۔ اب میرے لیے بھی مزید وہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ویسے بھی میرا ابتدائی مقصد تو پورا ہو ہی چکا تھا، چنانچہ میں سوامی کو پرنام کر کے سفارت خانے کی طرف چل پڑا۔ البتہ سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے مرکزی دروازے کی طرف نظر دوڑانے کی کوشش نہیں کی۔ کچھ فاصلہ مزید طے کرنے کے بعد میں نے ایک سائیکل رکشہ روکا اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو چلنے کو کہا۔ بلند پایا بزرگ کی تربت پر حاضری اور درود و فاتحہ پیش کرنے کے بعد میں نے دن کا بیشتر حصہ مزار کے روح پروا ماحول میں گزارا اور دوپہر کو وہیں لنگر سے پیٹ بھرا۔ سپہر 4:30 بجے کے قریب میں نے پھر ایک سائیکل رکشے والے کو زحمت دی اور سفارت خانے والے علاقے کا رخ کیا اور پہلے کی طرح عمارت سے فرلانگ پر پہلے ہی اتر گیا۔ مجھے ایک بار پھر سفارت خانے پر نظر رکھنے کے لیے کوئی مناسب جگہ درکار تھی۔ وہاں سے سوامی کا کھوکھا دکھائی دے رہا تھا، لیکن مفت میں اخبار پڑھنے کا ٹوٹکا شام کو استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ویسے بھی میں کسی سے اس حد تک واقفیت نہیں رکھنا چاہتا تھا کہ وہ میری حتمی شناخت کے قابل ہو جاتا۔ بالآخر مجھے سڑک کے کنارے ایک چبوترا نما جگہ پر چٹائی بچھا کر بیٹھے ایک مالشیے کا گاہک بننا پڑا۔ اس نے میرے پوچھنے پر سرسوں کے تیل سے سر پر چمپی اور جسم پر مالش کے ریٹ بتائے، تاہم میں نے اسے تھکن دور کرنے کے لیے کمر، بازو، گردن اور کندھوں سے دبانے کی فرمائش کی اور تھوڑی سودے بازی کے بعد اجرت بھی طے کر لی۔ غالباً یوپی سے تعلق رکھنے والا وہ دھان پان سا شخص اپنے فن کا ماہر نکلا اور کوئی خاص ضرورت نہ ہونے کے باوجود مجھے جسم دبائے جانے پر بہت سکون ملا۔ اس کی مہارت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے میں مسلسل سفارت خانے کا جائزہ بھی لیتا رہا۔ اسی دوران میری نظر سوامی کے کھوکھے پر پڑی۔ مجھے اس کے عقب میں اسکوٹر کھڑا دکھائی دیا۔
میں نے زیادہ غور سے دیکھا تو سوامی کے پاس اسٹول پر براجمان آلوک بھی نظر آیا۔ میں نے سوچا کہ ان دونوں میں خاصی گہری دوستی لگتی ہے، لیکن پھر مجھے ادراک ہوا کہ ان دونوں کی باہمی گفتگو میں ایسے گہرے اور پرخلوص دوستوں والی اپنائیت محسوس نہیں ہوئی تھی کہ وہ صبح شام آپس میں ملاقات کرتے۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے صبح والی گاڑی سفارت خانے کے مرکزی دروازے کے سامنے آ کر رکتی دیکھی۔ 2 منٹ بعد اختر خان عمارت سے نکلے اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے اور گاڑی میری مخالف سمت چل پڑی۔ تبھی میں یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ آلوک بھی کھوکے کے پیچھے سے اپنا اسکوٹر نکال کر گاڑی کے پیچھے پیچھے چل پڑا ہے۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہ لگی کہ وہ اختر خان کی نقل و حرکت کی نگرانی پر مامور ہے اور اخباری کھوکا بھی غالباً سفارت خانے کی مسلسل جاسوسی کے اڈے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ مجھے ہندوستانی خفیہ محکمے کی طرف سے سفارت خانے اور اس میں تعینات عملے کی مسلسل جاسوسی کے بارے میں سب کچھ پہلے ہی بتایا جا چکا تھا اور میری طرف سے اختیار کی گئی تمام احتیاطی تدابیر اسی انتباہ کا نتیجہ تھیں۔ لیکن اب مجھے اپنی حماقت پر ہنسی آ رہی تھی کہ میں دشمن کے جاسوسوں کے مرکزی اڈے کو ہی اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے استعمال کر گزرا تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ میں نے دوبارہ اس کھوکے کا رخ نہیں کیا، ورنہ یقینی طور پر شک کا نشانہ بن جاتا اور جانے اس اناڑی پن کا کتنا سنگین خمیازہ بھگتنا پڑتا۔ تاہم اللہ رب العزت مسلسل میری مدد کر رہا تھا اور میں اپنی پہلے ہی دن کی کارکردگی سے خاصا مطمئن تھا۔ میں نہ صرف اختر خان کی سفارت خانے آنے جانے کے معمول سے واقف ہو گیا تھا، بلکہ میں نے ان کی نقل و حرکت کی نگرانی پر مامور شخص کو بھی اچھی طرح پہچاننے کے ساتھ ساتھ سفارت خانے کی جاسوسی کے لیے استعمال ہونے والے ٹھکانے کا بھی پتہ لگا لیا تھا۔ اب مجھے اگلا مرحلہ درپیش تھا جو کہیں زیادہ نازک اور دشوار تھا، کیونکہ میری کوئی بھی غلطی اختر خان سمیت تمام سفارت خانے کو سنگین مسائل میں مبتلا کر سکتی تھی۔ اتنی سخت نگرانی سے بچ کر اپنی تحویل میں موجود نقشے اختر خان تک پہنچانا مجھے جوئے شیر لانے کے مترادف لگ رہا تھا۔ آلوک اور سوامی تو میری نظروں میں آ گئے تھے، خدا جانے اور کتنی پوشیدہ نظریں اس کی نقل و حرکت کا قدم قدم پر جائزہ لے رہی ہوں گی۔ لیکن ان تمام اندیشوں اور خطرات کے باوجود مجھے اپنی سی کوشش تو بہرحال کرنی ہی تھی۔ اب مجھے ایسے ٹھکانے کی ضرورت تھی جہاں اس درپیش آزمائش میں کامیابی کے لیے سکون سے منصوبہ بندی کر سکوں۔ یوں تو دلی میں مسافر خانوں کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن ظہیر شیخ کے چچا جمیل شیخ کے مسافر خانے میں خود پر پڑنے والی مصیبت کے بعد مجھے دلی کے کسی مسافر خانے کا رخ کرنے کا خیال پریشان کن لگ رہا تھا۔ چنانچہ میں نے ایک بار پھر سلطان المشائخ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کا رخ کیا، جہاں پہنچتے ہی لنگر سے خواجہ کے پردیسی مہمان کی خاطر توازہ کی گئی۔ میں نے پیٹ بھرنے کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا اور اپنی شب بسری کے لیے ٹھکانہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، جسے ڈھونڈنے میں مجھے مشکل پیش نہیں آئی۔ اس رات میں اپنے کمبل میں لپٹا دیر تک سفارت خانے اور اختر خان کے معاملات اور ان کی نگرانی کے انتظامات ذہن میں رکھتے ہوئے باریک بینی سے اپنی آئندہ کی حکمت عملی مرتب کر رہا تھا۔ بالآخر میں نے اپنی سمجھ کے مطابق تمام صورتحال ذہن میں رکھتے ہوئے ایک منصوبہ ترتیب دے دیا۔ میں نے اندازے غلط ہونے اور صورتحال کے بگڑنے کے امکانات ذہن میں رکھتے ہوئے متبادل اقدامات بھی تجویز کر لیے تھے۔ خود کو نیند کے حوالے کرتے ہوئے میں خاصا مطمئن اور اپنی کامیابی کے حوالے سے پر اعتماد تھا۔ اگلے روز میں دوپہر کے بعد اپنے مشن پر روانہ ہوا۔ میں نے سب سے پہلے موٹر سائیکل اور اسکوٹر کی مرمت کرنے والی چند ورکشاپس کا رخ کیا اور کوئی پرانی اور خستہ حال لیکن چلنے کی قابل موٹر سائیکل یا اسکوٹر خریدنے کی کوشش کی، لیکن انتہائی گئی گزری حالت والی گاڑی کی قیمت بھی اپنی بساط سے باہر پائی۔ مجبوراً مجھے ایک سرکاری محکمے کی پارکنگ سے ایک موٹر سائیکل چرانی پڑی۔ وہاں چوکیدار نام کی کوئی چیز تعینات نہیں تھی اور شاید پرانا ماڈل ہونے کی وجہ سے موٹر سائیکل کے مالک نے اسے مکفل کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ کچھ دور گھسیٹ کر لے جانے کے بعد میں نے اگنیشن کا تار کاٹ کر آپس میں جوڑے تو پہلی ہی کک لگانے پر انجن سٹارٹ ہو گیا۔ لگ بھگ 1 میل آگے جا کر میں نے ایک الگ تھلگ گوشے میں موٹر سائیکل روکی اور اس کی نمبر پلیٹ اکھاڑ کر جھاڑیوں میں پھینک دی۔ علاوہ ازیں راستے میں ایک بازار سے اسٹیشنری کی دکان سے میں نے اپنے کام کی کچھ اشیاء خریدی اور چند منٹ ایک الگ تھلگ گوشے میں گزارنے کے بعد اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ میں منہ پر اونی گلوبن لپیٹے پہلی بار سفارت خانے کے سامنے سے گزرا تو چھٹی ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ سوامی اپنے کھوکے پر موجود تھا، البتہ آلوک بھی وہاں نہیں پہنچا۔
میں سیدھا نکلتا چلا گیا اور تقریباً 10 منٹ ایک سیرگاہ میں گزار کر واپس لوٹا تو دور ہی سے الوک کی پھٹپھٹی سوامی کے کھوکھے کے عقب میں کھڑی نظر آئی۔ میں نے فوراً اپنی موٹر سائیکل روک دی اور اسے ایک دیوار کے ساتھ درخت کے نیچے کھڑی کر کے تیزی سے سوامی کے کھوکھے کی طرف بڑھا۔ اس دوران میری نظریں تیزی سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھیں کہ کوئی میری طرف متوجہ تو نہیں ہے، لیکن مجھے کسی پر شک نہیں گزرا۔ بالآخر میں سوامی کے کھوکھے کے عقب میں پہنچ گیا۔ الوک کی پھٹپھٹی عین میرے سامنے موجود تھی۔ میں نے ایک بار پھر احتیاط سے اطراف کا جائزہ لیا اور پھر کوئی خطرہ نہ پا کر تیزی سے جھکا اور چوڑے سر والی تھم پن پھٹپھٹی کے اگلے ٹائر میں گھسا کر اپنی موٹر سائیکل کی طرف واپس چل پڑا۔ میں نے اپنی موٹر سائیکل کا رخ پہلے ہی اختر خان کی گاڑی کی واپسی کے راستے کی طرف کر رکھا تھا، البتہ میری نظریں سفارت خانے کی طرف جمی ہوئی تھیں۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے ڈرائیور کو اختر خان کی گاڑی سفارت خانے کے مرکزی دروازے کے سامنے لا کر کھڑی کرتے دیکھا۔ عین اسی وقت میں نے الوک کو بھی اپنے اسکوٹر پر آ کر بیٹھتے دیکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اختر خان سفارت خانے سے برآمد ہوئے اور گاڑی کی پچھلی نشست پر آ کر بیٹھ گئے۔ ڈرائیور نے گاڑی چلا دی۔ میں نے گاڑی کو اپنے پاس سے گزر جانے دیا، حتیٰ کہ الوک بھی اپنے اسکوٹر پر میرے پاس سے گزر گیا۔ پھر لگ بھگ 50 گز کا فاصلہ رکھ کر میں ان کے پیچھے چل پڑا۔ الوک کی اسکوٹر بمشکل 100 گز آگے بڑھی ہوگی کہ میں نے اس کی رفتار میں کمی محسوس کی، اور پھر الوک نے اسے سڑک کے کنارے روک دیا۔ میں اسکوٹر کے قریب سے گزرا تو الوک فکر مندی سے اس کے اگلے ٹائر کا جائزہ لے رہا تھا۔ اگر میرا چہرہ گلو بند میں پوشیدہ نہ ہوتا اور وہ عین وقت پر میری طرف دیکھ لیتا تو میرے ہونٹوں پر موجود مسکراہٹ شاید اسے پوری کہانی سے آگاہ کر دیتی۔ اختر خان کی گاڑی درمیانی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی اور مجھے اس سے مناسب فاصلہ رکھتے ہوئے تعاقب کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی تھی۔ مجھے اپنے منصوبے کے مطابق گاڑی کے کہیں ٹھہرنے کا انتظار کرنا تھا۔ راستے میں کئی جگہ خاصے رش والے مقامات آنے والے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ جلد ہی کوئی نہ کوئی مناسب موقع مل جائے گا، ورنہ مجھے اپنی سوچی ہوئی متبادل ترکیب آزمانی پڑے گی۔ بالآخر میری امید بر آئی۔ گاڑی ایک چوراہے سے پہلے ٹریفک سگنل پر ٹھہر گئی۔ میں موٹر سائیکل کو آگے بڑھا کر اختر خان کی گاڑی کے اس دروازے کی طرف لے گیا جدھر وہ بیٹھے تھے۔ میں نے گاڑی روک کر دھیرے سے بند شیشے پر دستک دی۔ انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا۔ ڈرائیور بھی اس دوران میری طرف متوجہ ہو چکا تھا، لیکن میں اختر خان صاحب کی طرف متوجہ رہا۔ وہ قدرے حیرانی اور تشویش سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنے ہاتھ میں موجود ایک کاغذ کا رخ ان کی طرف کیا اور بلند لیکن مہذب لہجے میں انہیں مخاطب کیا اور انگلش میں کاغذ پر درج پتہ بتانے کی درخواست کی۔ دوستو، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔